تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے مائیکل ہوٹن کی زندگی کے بارے میں ویڈیو لایا ہوں جس سے یقیناً آپ کو انسپیریشن ملے گی۔ دوستو، مائیکل ہوٹن انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس نے الائنس اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے بڑی جدوجہد کے بعد یونیورسٹی آف ایسٹ انگلیا میں اسکالرشپ حاصل کر لی۔ وہاں سے اس نے گریجویٹ کیا۔ اس کے بعد اس نے بیولوجیکل سائنسز میں پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کی۔ وہ ڈاکٹر بھرتی ہو گیا اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیا۔ ایک دن ان کے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کا جگر تقریباً جواب دے چکا تھا۔ وہ اب زیادہ دنوں کا مہمان نہیں تھا۔ شیخ خبر ٹو فرسات ہی وہ جوان ہمت ہار گیا۔ وہ خود کو ڈاکٹروں اور اسپتال کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اس سے سوال جواب شروع کیے تو پتا چلا یہ شراب اور سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ یہ لندن کے جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پانی، فضا اور خوراک تینوں صاف ستھری تھیں، اور یہ زندگی میں کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا، اور اس کی زندگی میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے علاوہ کوئی حادثہ، کوئی بری چیز نہیں تھی۔ پھر اس کا جگر کیسے جواب دے گیا؟ ڈاکٹروں کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ فلپ کے انٹرویوز کے دوران پتا چلا ایکسیڈنٹ کے بعد اسے خون دیا گیا تھا، چنانچہ خون میں کوئی نہ کوئی ایسا عنصر ہو سکتا ہے جس نے اس کا جگر گلا دیا ہو۔ خون کا ڈونر تلاش کیا گیا۔ ڈونر نے مختلف اوقات میں 7 لوگوں کو خون دیا تھا۔ ان تمام کا ڈیٹا نکالا گیا۔ پتا چلا 7 میں سے 3 کا جگر گل چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے ڈونر کو اسپتال میں بند کر دیا اور اس پر تجربات شروع کر دیے۔ آگے چل کر پتا چلا کہ اس کے خون میں ایک عجیب سا وائرس پایا جاتا ہے۔ اس وائرس کو خون کے دوسرے جرثوموں سے الگ کر لیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں خون کی منتقلی کے بعد مریضوں میں 2 قسم کے وائرس نکل آتے تھے۔ ماہرین نے پہلے وائرس کو ہیپاٹائٹس اے کا نام دے رکھا تھا اور دوسرے کو ہیپاٹائٹس بی کا۔ یہ دونوں چند دنوں کے لیے خون کے سرخ جرثومے کم کر دیتے تھے۔ مریض کو یرقان ہوتا تھا اور یہ پھر تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ یہ جگر کو مستقل نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ فلپ اور اس کے ڈونر کے جسم سے ملنے والا وائرس ہیپاٹائٹس اے اور بی دونوں سے مختلف تھا۔ یہ خوفناک تھا اور یہ چند دنوں میں مریض کا جگر تباہ کر دیتا تھا۔ ماہرین کی ٹیم میں مائیکل ہاؤٹن بھی شامل تھا۔ مائیکل شعبہ وائرالوجی کا ایکسپرٹ تھا۔ وہ فلپ اور ڈونر کی فائل کو گھر لے گیا اور 2 ہفتے اس پر کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے وائرس کو شناخت کر لیا۔ اس کا کہنا تھا یہ وائرس نیا ہے، یہ ہیپاٹائٹس اے اور بی دونوں سے مختلف ہے اور یہ براہ راست جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل نے وائرس کو ہیپاٹائٹس سی کا نام دے دیا اور اپنے پروفیسروں کو بتا دیا کہ یہ وائرس مستقبل میں خوفناک ثابت ہوگا اور یہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں نگل جائے گا، چنانچہ ہمیں فوراً انٹرنیشنل الارم بجا دینا چاہیے۔ پروفیسروں نے مائیکل ہاؤٹن کی دریافت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کو بھجوا دی اور WHO نے 1978 میں پوری دنیا کو ہیپاٹائٹس سی کی اطلاع دے دی۔ مائیکل ہاؤٹن کے لیے تالیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ یہ 28 سال کی عمر میں میڈیکل سائنس کا سٹار بن گیا تھا اور یونیورسٹیاں اسے لیکچر کے لیے بلانے لگیں۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن پھر یہ 1980 میں نیو یارک یونیورسٹی آف روچسٹر میں لیکچر کے لیے گیا۔ لیکچر کے دوران اس نے ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حال میں موجود ایک ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑا کیا اور مائیکل سے کہا، سر، کیا آپ کا کام وائرس تلاش کرنے کے بعد ختم ہو گیا ہے؟ مائیکل کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ یہ چند لمحوں کے لیے چکرا گیا اور پھر اس کے منہ سے نکل گیا، نہیں، میں اب اس وائرس کا علاج بھی دریافت کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے تالی بجائی اور پھر کہا، جناب، میں آپ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان لیکچر کے بعد مائیکل کو کیفیٹیریا لے گیا اور یہاں سے دنیا کی دلچسپ ریسرچ شروع ہو گئی۔ اس نوجوان ڈاکٹر کا نام ہاروے جے آلٹر تھا اور یہ NIH ریسرچ ہسپتال میں متعدی امراض کا ماہر تھا۔ آلٹر نے مائیکل کے ساتھ مل کر ریسرچ شروع کی۔ اس دوران واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کا ایک ریسرچر چارلس ایم رائس بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ بائیو کیمسٹری کا ایکسپرٹ تھا اور یہ WHO اور NIH میں کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر چارلس نے ہیپاٹائٹس سی کو لیبارٹری میں بنانے اور چمپینزی پر تجربہ کرنے کی حامی بھر لی۔ ڈاکٹر آلٹر نے 1988 میں ڈاکٹر مائیکل کی ریسرچ کی تصدیق کر دی اور دنیا کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ چند برسوں میں پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ دے گا۔ یہ انکشاف خوفناک تھا اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کا سوال تھا اور اس کے لیے ٹیم کو ڈاکٹر چارلس ایم رائس کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر چارلس لیبارٹری میں جت گیا اور اس نے 1997 میں ہیپاٹائٹس سی کو لیبارٹری میں کلون کر لیا۔ ڈاکٹر چارلس نے کلون وائرس چمپینزی کے جسم میں داخل کر دیا۔ وائرس اس کے جگر میں پہنچا، ملٹی پلائی ہونے لگا
اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے چمپینزی کا جگر گلانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر چارلس کی ٹیم چمپینزی کا معائنہ کرتی رہی۔ ٹیم نے بعد ازاں چمپینزی پر مختلف ادویات آزمانا شروع کر دیں۔ یہ ان کے اثرات بھی دیکھتے رہے۔ یہ تجربہ سن 2000 تک جاری رہا۔ ڈاکٹر چارلس نے تجربہ مکمل ہونے کے بعد اپنی رپورٹ ڈاکٹر آلٹر اور ڈاکٹر مائیکل کو بھجوا دی۔ دونوں نے اپنا فیڈ بیک اس میں شامل کیا اور یہ رپورٹ WHO کے حوالے کر دی۔ یوں دنیا میں ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہو گیا۔ انسانیت جگر کے کینسر کے گڑھے میں گرتی گرتی بچ گئی۔ یہ تینوں ڈاکٹرز انسانیت کے محسن ہیں۔ چنانچہ نوبل انعام کمیٹی نے انہیں 5 اکتوبر سن 2020 کو طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے صلے میں نوبل انعام دے دیا اور اس طرح ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا نوبل پرائز لاریٹ بن گیا۔